أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على أعدائهم من الأعمى إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والقرآن الحميد وهو قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ایام ازاں ہیں اور ایام ازاں جب بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے صرف ایام ازاں کے حوالے سے تو بخوبی ہمارے اذہان آشنا ہیں ان الفاظ سے اس حوالے سے کہ وہ شہادت عظمیٰ جس کا نذرانہ سالارِ شہداء نے جسے میں اور آپ سبھی کو شہداء سے یاد کرتے ہیں پیش کیا، نہ صرف اپنے طور پر بلکہ اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے چند اعزاء کے ساتھ مل کر وہ نذرانہ شہادت اللہ کو پیش کیا. دوسرے الفاظ میں یہ نذرانہ شہادت جو ان ہستیوں نے پیش کیا اپنے سالار کے ساتھ مل کر، یقیناً وہ منزل ہے جس کے لیے مجھے اور آپ کو خلق کیا گیا. بنا کسی احساساتی گفتگو کے، بنا کسی لفظی کے، ہدف انسان جو ہدایت اور روزگاروں کو چھوڑے. اول قرآن سے لے کر آخر قرآن تک اذہان میں ملاحظہ کریں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پورے قرآن میں 6500 اور سمتھنگ آیات کے ذریعے سے مجھ سے اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میری ملاقات کے لیے آمادہ ہو جائے. اور نہیں معلوم کہ یہ ملاقات کیوں کر اور کیسے. وہ ملاقات جو سمپل اور سادہ نہیں ہے، اس معنی میں کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد اس ملاقات کا تذکرہ کسی اور سے کرتے ہیں تو بہت ہی سمپل اور سادہ ہوا کرتا ہے یہ معاملہ. اس معنی میں کہ اگر ہم نہیں بھی کہتے تو کام چل رہا ہے، اور اگر وہ ملاقات نہ بھی ہوتی اس سے پہلے تو کوئی مشکل نہیں. لیکن خدا اپنی ملاقات کی نسبت اس انداز میں گفتگو نہیں کرتا، بلکہ اہتمام پر اہتمام کیا ہے اس نے 1,24,000 پیغمبر کو گھر گھر پہ بھیجنے کے ساتھ. اور یہیں پر تمام نہیں ہوا معاملہ، بلکہ انبیاء کے ساتھ ساتھ پہلو بہ پہلو اوصیاء انبیاء کو بھی جو اوصیاء خدا سے جو ہے جانے جاتے ہیں اور وہ بھی بھیجا. اور یہاں پر بھی تمام نہیں کیا، بلکہ ایسے افراد کے ذریعے سے اس پیغام کو ڈلیور کیا کہ جو ہمارے اور آپ جیسے افراد مگر ایک لیول کے لحاظ سے بالاتر
علم اور دانش کے پیکر رہے وہ افراد، نہ وہ علم اور دانش کے جو ظاہری علم و دانش، بلکہ حقیقی علم و دانش کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا۔ بہت غور سے ملاحظہ کیجیے گا، نہ صرف دیکھا بلکہ جو ہے اپنی ظاہری چھوٹی سی اور مختصر سی زندگی میں نتیجہ بھی پایا اور دیکھا، اور اس نتیجے کو منتقل بھی کیا، اور ان تمام نتائج کا حاصل جز ایک بات پہ اور کچھ بھی نہیں کا خدا کی ملاقات، خدا کی ملاقات اور خدا کی ملاقات۔ البتہ اردو زبان میں یہ کہنا بہت آسان ہے کہ رب کی ملاقات، رب کی ملاقات، لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے اس کو اور آگے بڑھنا چاہے تو شاید بلکہ قدرے مشکل ہوگا، لیکن یہ مشکل اس کی جانب سے نہیں ہے، یہ مشکل مجھ جیسے انسان کی جانب سے ہے کہ جس کا قلب آمادہ نہیں اپنے خالق کی مثبت ملاقات کے حوالے سے۔ کیوں اگر قلب کو آمادہ کیا جائے خالق کی ملاقات کی نسبت اس حد تک بھی کہ اگر کوئی سوچنے کے لیے تیار ہو جائے کہ مجھے ملنا ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ یہی ظاہری ملاقاتیں جو ہم اور آپ کرتے ہیں اپنے عزیزوں سے، اپنے اقارب سے، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، تو ملاقات ہونے سے پہلے جب اندازہ ہوتا ہے کہ ملاقات کا وقت نزدیک پر نزدیک آ رہا ہے یا ملاقات ہونا چاہتی ہے، تو للہ بتائیے ہمارے اور آپ کے دل کی دھڑکنیں کیسی ہوتی ہیں، ہمارے اور آپ کے اذہان کے اندر کون سی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ گزرتی ہے اور دوسری جگہ سے پہلی جگہ پر آتی ہے۔ کیفیت کا اندازہ سامنے والا لگا لیتا ہے کہ جناب آپ اتنے بیتاب کیوں ہیں، خاص طور پر گھر والے، اہل خانہ، وہ پہچان لیتے ہیں ان کی گھبراہٹ کے ذریعے سے کہ معاملہ کیا ہے، اور جب وہ بتا چکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے تسلی ہوتی ہے۔ گھر والوں کے ذریعے سے بہت غور سے سنیے گا، نتیجہ دیں گے۔ گھر والوں کی طرف سے یا گھر والوں کی جانب سے تسلی ملتی ہے، جناب ملاقات تو کرنا ہی ہے، تو اس سے راہ فرار تو ہے ہی نہیں۔ بہتر نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پرسکون کرو فلاں کام کو انجام دے کر، فلاں کام کو انجام دے کر اور فلاں کام کو انجام دے کر۔ للہ گھر والوں کی طرف سے جب اس قسم کی تسلی ملتی ہے اور ٹھارس ملتی ہے، قلب جو ہے پرسکون ہوتا ہے قدرے پہلے کے مقابلے پر۔ یہ تمثیل پیش کی ہے ظاہری اس مطلب کو سمجھنے کے لیے کہ جو باطن ہے۔ 1,24,000 پیغمبر اہل بیت کا رول پلے کرتے ہیں اس مطلب کے لیے کہ جس کی نسبت ہم اور آپ سب جانتے ہیں اس کلام الہی کے ذریعے سے کہ ہمیں اپنے رب کی ملاقات کو جاننا ہے۔ البتہ کنڈیشن ہے، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ دل کتنا آمادہ ہے آپ کا۔ اب اگر دل بالکل ہی آمادہ نہیں ہے تو گھر والے جو ہے اسی دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو معمولی سی جو ہے ملاقات کی نسبت جو ہے توجہ ہی نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے ہمارے وجود سے آثار ظاہر نہیں ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ہونا چاہتا ہے، لہٰذا جو ہے وہ بھی آگے نہیں بڑھتے۔ لیکن جب تھوڑا سا جو ہے سائن دیکھتے ہیں، نشانی دیکھتے ہیں، تو فوراً جو ہے مجھے اور آپ سے یہ کہا جاتا ہے گھر والوں کی طرف سے فلاں فلاں اور فلاں۔ انبیاء کرام کا جو ہے رول بھی یہی ہے۔ جب بات آئی ہے تو سنتے جائیے۔ اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا یا اس وقت کہ جب کوئی بھی انسان نہیں تھا مگر نبی تھا اور انسان۔
بھائی پہلا نبی آیا نہیں مگر کچھ بھی نہیں مگر خود انسان. یہیں سے ہمیں اور آپ کو ایک روشنی ملتی ہے اور خداوند عالم کا پیغام دکھائی دیتا ہے. اے عزیز من، میں نے تیرے لیے کھل کر اہتمام کیا ہے اور دل و جان سے اہتمام کیا ہے. بارلا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں نے انبیاء کو بھیجا کیوں؟ کہا ہماری ہدایت کے لیے. کہا پہلے نبی کو دیکھ. کہا تو آیا نہیں تھا اور نبی بھیج دیا. وہ خود انسان عزیز کے جس کا نام آدم ہے، مگر اسے ضرورت نہیں کسی چیز کی. کیوں نہیں اسے ضرورت ہے؟ اللہ نے اس قدر اہتمام کیا اس پہلے انسان کو نبی بنا کر. کہا میں نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا نہیں مگر ہدایت کے ساتھ ساتھ. دوبارہ ریپیٹ کر دو، میں نے اس انسان کو بھیجا نہیں مگر ہدایت کے ساتھ ساتھ. للہ بتائیے کہ اگر ہم ظاہری طور پر ظاہری اسی دنیا کے اندر کسی مرحلے سے گزرنا چاہتے ہوں اور اس مرحلے سے گزرنے سے پہلے ہی جو ہے ہمارے ساتھ گائیڈ لائن ہو، ساتھ ساتھ ہو، للہ بتائیے اس وقت عالم کیا ہوگا؟ مسرت کا، سکون کا اور اطمینان قلب کا. ہر شخص کیلکولیٹ کر سکتا ہے. یہ تو بہت سامنے کی مثال بھی ہے، لیکن وہ مطلب کہ جو ایک خاص مطلب ہے، اور وہ خاص مطلب جز مرضی پروردگار اور کچھ بھی نہیں. میں نے بہت ساری باتوں کو اسکپ کیا. مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کھل کر بولیں. کہا اللہ نے روئے زمین پر کسی کو بھیجا نہیں مگر اپنی ملاقات کے لیے، اور یہ ملاقات ممکن نہیں ایک کنڈیشن کے بغیر، اور وہ کنڈیشن بھی خود خدا فراہم کرتا ہے. عجیب، بلکہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں العجب ثم العجب، کہ خدا اپنی ملاقات کے لیے کنڈیشن کو بھی فراہم کرتا ہے، اور وہ کنڈیشن تو جو ہے ہمیں جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے، ہمیں لینا ہے کہیں سے. کہ نہیں، خود خدا ہموار کرتا ہے اس وسیلے کو. کیا خود جو ہے ہمارا گائیڈ ہے یہ. اور پروردگار، ایک چھوٹی سی تمثیل پیش کرنا چاہوں گا تاکہ میں اور آپ جو ہے اس مطلب کو اسی فرش ازاں کے طفیل میں تھوڑا سا جب یہاں سے واپس جائیں تو پھر یہ فرش نہ ہو بلکہ عرش میں تبدیل ہو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ بعد میں لوگوں کو زحمت نہ ہو. بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. انسان عزیز کجا اور کہاں پر؟ ملاحظہ کریں انسان من، ہم اپنی ہی مثال دیتے ہیں اسی معاشرے کی تاکہ اس مطلب تک رسائی ہو. میں اور آپ شاپنگ کے بڑے مشتاق ہوتے ہیں، اور خصوصی طور پر اسپیشلی طور پر جب کوئی ایونٹ آتا ہے، عید بارات وغیرہ، تو فوراً ذہن میں جو ہے چاہے لیڈیز ہوں یا جینٹس ہوں، شاپنگ شاپنگ اور شاپنگ. خوب ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، حق ہے. لیکن شاپنگ بنا جو ہے سرمایہ کے ممکن ہے؟ خالی جیب ہو اور ہمارے درمیان کوئی شخص جو ہے، ہم اپنی ہی مثال دیے دیتے کہ ہم جو ہے بڑی شاپنگ کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم میں سے جو ہے آپ میں سے جو ہے کسی نے پلٹ کر جو ہے تھوڑا سا جو ہے اگر فری ہو اور فری ہو کر جو ہے پوچھ لے مولانا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، جیب لگتا ہے پر ہے، کہ نہیں بھائی جیب خالی ہے. تو کیا کہا جاتا ہے اردو زبان میں؟
خالی زبانی جمع خرچ. شاپنگ بغیر سرمایے کے اور مال کے اور پیسے کے ممکن ہے؟ امپاسبل. بس ہم اور آپ جب جاتے ہیں شاپنگ پر بہت توجہ کا طالب ہوں. اللہ مالا ہمارے پرس میں، ہمارے بٹوے میں رقم ہوتی ہے. اچھا جب گھر سے چلتے ہیں تو خاص کوئی چیز لینے کی نیت سے نکلتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ساری کے سارا بازار اٹھا کے لے آئیں گے ہم یہاں پر گھر پر، ممکن نہیں ہے. تو اگر خاص اسپیشل چیز 1 2 یا 3، اور خاص طور پر ایک ساتھ ساتھ پیوست کر دیتا ہوں پلس، کہ جب جو ہے گھر کا سرپرست اپنی خاتون خانہ کو کچھ رقم دیتا ہے، جائیے جو ہے شاپنگ کر کے آئیے، تب پھر ٹھیک ہے ہمیں فلاں چاہیے، فلاں چیز سے اور یہ لیجیے پیسہ. اور محترمہ پہنچی شاپنگ مال، ہماری آج کی اصطلاح. جب وہاں پہنچی وہ معلوم ہے شاپنگ مال یعنی شاپنگ مال، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 3 سے زیادہ دکانیں کثرت کے ساتھ، اور ہر دکان میں ایک ہی آئٹم نہیں ہے، مختلف. اب جیسے ہی انٹر ہوئے تو لیفٹ پر اور رائٹ پر دکانیں ماشاءاللہ در ماشاءاللہ، آراستہ در آراستہ، چمک اور دمک. ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ جو ہے اس دکان پر جائیں، مگر جو ہے اس کی چمک اور دمک نے ہمیں لے لیا اپنے ہاتھوں، دل کو لبھا بیٹھی وہ دکان. گئے، دیکھا، پسند آ گئی آئٹم، پرس کھولا، پیسہ دیا، چلیں آگے. یہاں تک کہ ایک دکان سے وہ چیز خریدی جو نہیں خریدنی تھی. بہت شارٹ کیا میں نے. اب وہ دکان آئی کہ جہاں پر حسب منشا چیز موجود تھی. کہ یا اللہ، پہنچ گئے اوپر، کہ جناب یہ چیز ہمیں چاہیے، کہ پیک کر دیجئے. اب پیک کروایا، پرس کھولا، بٹوا کھولا، خالی. اللہ بتائیے اس وقت کیا عالم ہوگا اور کیا ہوتا ہے انسان کا، کہ جب جو ہے پرس کھولا یا بٹوا کھولا اور کچھ بھی تو نہیں، جو شرمندگی کے اور کچھ نہیں. اگر ہمیں اپنی ہی چیز چاہیے، اپنا ہی مال ہے، تب بھی جو ہے مشکل. اور وہ محترمہ چلی ہے ہمارا مال لے کر، وہ کیا جواب دیں گی؟ بچے چلے ہیں والدین کا پیسہ لے کر، وہ کیا جواب دیں گے؟ یہی عالم اس خالق نے ہمارے ساتھ کیا کہ جب خلق کیا نہیں مگر خلق کیا ایک سرمایے کے ساتھ. کہ تمہیں بازار میں روانہ کر رہا ہوں ایک چیز کو خریدنے کے لیے، کہ خبردار اس چیز کے علاوہ اس سرمایہ کو کسی اور جگہ یوز مت کرنا. بارہا وہ سرمایہ کیا ہے جس سے مجھ جیسا انسان اگنور کرتا ہے، چشم پوشی کرتا ہے. وہ سرمایہ جو سرمایہ عمر کے اور کچھ بھی تو نہیں. یہ سرمایہ دیا نہیں گیا مگر یوٹیلائز کرنے کے لیے تاکہ کوئی چیز ملے، ورنہ کانسیپٹ غلط ہے. ملاحظہ کریں اپنی اسی دنیا کے اندر بہت سارے افراد ہیں ہمارے اطراف میں، اور خصوصی طور پر اسپیشلی طور پر وہ کہ جو سرمایہ دار اور سرمایہ دار اور سرمایہ دار ہیں. کھانے والا کوئی بھی نہیں، یوز کرنے والا کوئی بھی نہیں. جیب پر پر ہو رہی ہے، انہیں معلوم نہیں کہاں خرچ کرنا ہے اس کو. خدا کہتا ہے سرمایہ دے رہا ہوں، انڈرسٹوڈ ہے اسے خرچ کرنا ہے. اور جب خرچ کرنا ہے تو پراپرلی خرچ کرنا ہے. جس مقام پر خرچ کرنا ہے وہاں سے کوئی چیز لے کر آنا ہے، اور وہ ایسی چیز لینی ہے کہ جو تمہیں فائدہ دے.
اور اگر تمہارے بھلے کی نہیں، نفع کی نہیں، تو میں نے جو تمہیں عقل دی ہے کہ جس کو میں نے پیمانہ قرار دیا، بہت غور سے سنیے گا، نہ لفظی ہے نہ احساساتی گفتگو ہے۔ اصول کافی کی پہلی روایت کتاب علم و جہل، ملاحظہ کریں جا کر، بلکہ جو ہے علم و عقل، جہل و عقل، مختلف نام ہے اس کے۔ خدا نے کیا کہا؟ عقل کو خلق کر کے کہا آؤ میرے پاس، آ گئی سمعن و طاعہ، بڑی مؤدب انداز میں آئی، خدا سے نزدیک ہوئی، کہا دور جاؤ، دور چلی گئی، اور اس کے بعد خطاب کیا خداوند عالم نے، کہا عقل جانتی ہو تم کون ہو اور کس کے لیے خلق کیا ہے؟ کہا تمہارے ہی تھرو، تمہیں ہی وسیلہ قرار دیا ہے جزا اور سزا کا۔ اس انسان کی نسبت، اس کو بند کرو، بلند آواز سے صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ کہ تمہارے ہی ذریعے سے جزا اور سزا کو میں نے طے کیا ہے۔ ملاحظہ کریں ذہن میں، کہ جو تمہیں فالو کرے گا اے عقل، اسے بلند مقام دوں گا، جزا دوں گا، اور جو تمہیں فالو نہیں کرے گا اور مس یوز کرے گا تمہیں، وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ بس یہیں سے ایک پیمانہ ملتا ہے کہ جو مولا نے تشریح کی اس روایت کی، اور مزید اور خصوصی طور پر ان آیات کی نسبت کہ جو بندگی اور پروردگار کی عبادت کے حوالے سے ہے۔ اب عقل کیا چیز ہے؟ مولا سے دریافت کیا گیا، مل عقل یا امیر المؤمنین، تو بہت ہی صاف اور ستھرا، ہمیں یقین ہے آپ میں سے اکثر جو ہے اس کے حافظ بھی ہوں گے، تھوڑا سا ہضم کیا گیا اس مطلب کو، اس قسم کے مطلب کو۔ العقل ما عبد بہ الرحمن واختصم بہ الجنان، بہت ہی شیرین اور لطیف ہے اگر ہضم ہو جائے۔ کہ جانتے ہو عقل کسے کہتے ہیں؟ مولا فرمایا کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی بندگی ہوتی ہے اور جنتوں کو کمایا جاتا ہے۔ جب یہ سن لیا تو آئیے اپنی دنیا میں اس عقل کو کہاں یوز کرتے ہیں میں اور آپ؟ جب کسی کہنے والے نے کہا مولا کو، کہا کیسی جو ہے دانش مندی ہے اور عقل مند ہے وہ شخص، کہا یہ عقل نہیں، یہ مکر ہے کہ جس نے اسے مکاری سکھائی ہے۔ مجھے جو ہے میرے دین نے جکڑا ہوا ہے، میرے پیروں میں دین کی زنجیر ہے، کہ اگر دین کی زنجیر نہ ہوتی تو بتلاتا کہ اس سے زیادہ مکاری مجھے آتی ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں مولا یہ فرما رہے ہیں بہت غور سے، تا عقل کو اگر چھوڑ دیا جائے تو جز مکاری کے اور کچھ بھی نہیں، دھوکہ دہی کے اور کچھ بھی تو نہیں۔ بس یہیں سے راز کھلتا ہے۔ ہم اپنی ہی زندگی میں، اپنی دنیا میں نہ پوچھیں کسی سے کہ دھوکے بازی کیوں اور کیسے اور کیوں دیتا ہے انسان، کا سوال نہ کرو، کہ جہاں عقل نہ ہو وہاں دھوکے بازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ایک انسان اپنا کالر اونچا کرتا ہے یہ کہہ کر کہ مجھ سے زیادہ دانش مند کوئی بھی تو نہیں، مجھ سے زیادہ عقل مند کوئی بھی تو نہیں، لیکن جب آثار کو دیکھو تو ماشاءاللہ در ماشاءاللہ۔ ملاحظہ کریں اپنی دنیا کے اندر ہی، یہ ہزاروں میل دور جو بیٹھا ہوا ہے شخص، وہ اپنے تئیں ہمیشہ ٹویٹ کرتا ہے کہ مجھ سے زیادہ دانش مند کوئی بھی نہیں۔ اس نے خود دوسرے الفاظ میں عقل کے مقابلے پر فائٹ کرنا شروع کیا۔ یہ جو کہہ رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اور عقل کے مقابلے پر جو فائٹ پر آتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے وہ جز دیوانگی کے کسی اور چیز کو آمادہ نہیں کرتا۔ 100%۔
روزانہ احمق پن کرتا ہے وہ. اچھا ملاحظہ کریں، اپنے احمق پن کا نتیجہ خود اس کو نہیں پہنچتا ہے کہ اس کو بھی پہنچتا ہے، پوری دنیا کو لے ڈوب رہا ہے، اور خصوصی طور پر اپنی قوم کو. تو بھی میں اور آپ انہی روایات کے ذریعے سے، انہی آیات کے ذریعے سے، انہی مفاہیم معنوی کے ذریعے سے اس مطلب کو بھی پہنچے کہ جو ہمارے اطراف میں ہے، کہ ایک انسان اپنے آپ کو فرعون کہتا ہے، اپنے آپ کو نمرود کہلواتا ہے، اور اس کے بعد دعویٰ کرتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. اب یہ سب سے بڑا پروردگار کہاں پہنچا جا کر؟ دریائے نیل کے سپرد ہوا اور تمام شد، اور عبرت کا نشانہ بنا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. لیکن پھر بھی یہ انسان عبرت نہیں لیتا ہے. خوب جب شاپنگ کی اور آخر میں حسب منشا وہ دکان آئی، وہ شاپ آئی جہاں سے خریدنا ہے، ہائے واویلا کا عمر کا سرمایہ دیا ہے، کا کس چیز کو خریدنے کے لیے جانتے ہو؟ میری مرضی. خوب جب تم جو ہے دنیا کے جو ہے بازار میں گئے تو کیا دیکھا؟ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام گوہر بار فرمان اس حوالے سے، اگرچہ اردو زبان میں ہمارے الفاظ ہیں لیکن پس جو ہے پردہ اور ان تمام الفاظ کے آیات ہیں اور روایات ہیں، یاد رکھیے گا، پورے وثوق سے کہہ رہے ہیں. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کہ جانتے ہو دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کہ دنیا کچھ بھی تو نہیں، اور اگر ہے تو میں تمہیں ڈیفائن کیے دیتا ہوں. الدنیا سوقن، بہت غور سے سنیے گا، کہ الدنیا سوقن، دنیا بازار ہے، بازار مارکیٹ ہے، مارکیٹ شاپنگ مال ہے. عربی زبان میں سوق، سین واو بڑا قاف، اور سلیس اردو زبان میں کنورٹ کریں مارکیٹ، دکانیں جہاں پر زیادہ موجود ہو. آج کی اصطلاح میں ہماری شاپنگ مال. کا الدنیا سوقن، اس کے بعد کیا فرمایا مولا نے؟ ربح فیہا قوم وخسر آخرون. تمام کہ دنیا کو اور دنیا کے انسانوں کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کرو تو دو بڑے گروہ بنیں گے. کہ اس مارکیٹ میں آنے کے بعد، اس دنیا میں آنے کے بعد کچھ لوگوں نے جو ہے فائدہ اٹھایا اور فائدہ پایا اور دیکھا، اور بقیہ افراد نقصان در نقصان. یہ مارکیٹ ہے، اب کیا خریدنا ہے؟ ایک مطلب خرید کر کہاں یوٹیلائز کرنا ہے. خرید کر اگر رکھتے چلے جاؤ تو فائدہ کیا؟ اگر ہم کسی کے گھر پہنچے، خرید کر اور خرید کر جمع کی ہوئی چیزیں اپنے گھر پر جو ہے ڈھیر لگائی، کہ جناب کوئی بزنس کا پروگرام ہے آپ کا، گوڈاؤن بنایا ہوا ہے آپ نے؟ کہ نہیں، ایسے ہی شوق ہے. یا تو اگر ہم فری ہیں تو کہیں گے بھائی عجیب مسخرہ ہے، اور اگر فری نہیں تو دل ہی میں جو ہے اسے کیلکولیٹ کر لیں گے. عجیب احمق پن ہے کہ کہیں پر بھی تو جو ہے دانش مندی کی نشانی دکھائی نہیں دیتی. کہ مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ مولانا کیا کہیں گے؟ مولانا کا کوئی بھی حق نہیں ہے کہنے کا. خوب اگر کہے گا تو اللہ اور رسول کی باتیں ہیں. اللہ نے مجھے جو رہنمائی کی ہے آپ کو بھی رہنمائی کی ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ کہ دیکھو میری مرضی خریدو اور بیچو کس کو؟ مجھے ہی بیچ دو. میری مرضی خریدو، وہ بھی میرے مال سے، مجھے بیچو. 10 برابر نہیں، 20 برابر، 20 نہیں 40 برابر. کہا یہاں برابر کا حساب ہی نہیں. کیوں؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب.
عجیب معاملہ گر ہے، خدا مجھے اور آپ کو سرمایہ دیتا ہے کہ جاؤ تجارت کرو، جاؤ بزنس کرو، اور جب تم بزنس کے اندر پھل جاؤ اور پھول جاؤ تو یہ سرمایہ مجھے لون جو دی ہے واپس دے دینا، کہ نہیں یہ بھی رکھو۔ اس کے مقابلے پر خوشی کے عالم میں تمہیں اپنے آپ کو پیش کر دوں گا۔ مولانا کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی جیب سے نہ، ساری باتیں عزیزان من ہم اور آپ ممبر سے سنتے رہتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111 ایڈریس دیا ہے میں نے آپ کو، جیسے آیت پڑھوں گا ہمیں یقین ہے آپ میں سے اکثر جو ہے اس کے حافظ ہیں، اور اکثر ہم کہا کرتے ہیں کہ جو ہے مشکل جو ہے حفظ کی نہیں ہے، مشکل ہضم کی ہے۔ ہم حافظ تو ہوتے ہیں، مجھ جیسا انسان ہضم نہیں کر پاتا، لہذا بد ہضمی کا شکار۔ خدا کیا کہتا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم باموالہم، اچھی بات کہ جانتے ہو یقین در یقین ٹھوس کے ساتھ میں اللہ وہ ہوں کہ جو تمہارے نفوس کو خریدتا ہوں، وہ مال جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کے عوض میں، اور اپنی مرضی تمہیں عطا کرتا ہوں، نہیں اپنی ذات کو تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اگر آپ کو آغاز کلام یاد ہو، ملاقات سے جو ہے مطلب شروع ہوا تھا۔ خدا کیا کہتا ہے اپنے حبیب سے؟ کہ حبیب کہہ دو ان سے، سورہ کہف کی آخری آیت، آیت نمبر 110۔ خدا کیا کہتا ہے؟ کہ دیکھو ان سے کہہ دو، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ، یا بعبادتہ۔ بہت ہی عمدہ پرکشش۔ کہ حبیب ان سے کہہ دو جو شخص بھی میری ملاقات کا متمنی ہے نا، دو کام انجام دے، ایک کو بیس بنائے، آٹومیٹیکلی دوسرا نتیجہ سامنے آنا شروع ہوگا، لیکن وہاں پر جھول نہیں آنا چاہیے، لچک نہیں، ثابت قدمی۔ قبار اللہ پہلا کام کیا ہے؟ مجھے تجھ سے ملاقات کرنی ہے، تو اگر اپنی ملاقات دے دے تو میں اپنا کالر ضرور اونچا کروں گا، اس لیے کہ تیری ملاقات تیری ملاقات کا عمل صالح، عمل صالح اور عمل صالح۔ کہ حبیب ان سے کہہ دو جو شخص میری ملاقات کا متمنی ہے، اپنے رب کی ملاقات کا متمنی ہے، خوب میں اپنی ملاقات دوں گا انہیں، لیکن ایک کام کے ساتھ، کا عمل صالح انجام دو، پلس ولا یشرک بعبادت ربہ، کا خبردار ہو خبردار ہو خبردار، اس ذات کی بندگی کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا۔ مگر مولانا ہم سب جو ہیں مومن نہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، مگر جو ہے کس کی نماز پڑھتے ہیں؟ بہت غور سے سنیے گا، نتیجہ چاہیے۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، الی آخر جتنی بھی عبادات ہیں ان کو انجام دیتے ہیں، پھر یہ شرک کا معاملہ کہاں سے آیا؟ یاد رکھیے گا، اگر شرک کو سمجھنا ہے تو پھر اس کے بالکل اپوزٹ ایک مطلب کو سمجھنا ہوگا۔ جیسے کہوں گا آپ کے اذان کام کریں گے، توحید، ٹھیک، لیکن توحید بھی جو ہے مفہوم اس کا گمبھیر ہے، اور وہ مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل انسان کے اپنے اندر کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ انسان کا اپنے آپ سے سنسیئر نہ ہونا۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو کیا ہے اپنے لیے اچھا کام انجام دے رہے ہیں، اپنے رب کے لیے اپنا اچھا کام انجام دے رہے ہیں، نہ، ہر انسان
اس کے وجود میں خداوند عالم نے اگر بات آئی سنتے جائیے، بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ہر انسان کے وجود میں عزیزان من خدا نے جو ہے بلٹ ان ڈیوائس رکھی ہوئی ہے، اور آج یہ جو ہے بلٹ ان سمجھنا آسان ہے، خود بخود، لیکن اگر جو ہے اس ڈیوائس کو یوز نہ کیا جائے تو لا محالہ جو ہے وہ بیٹھ جائے گی، جسے ہم کہتے ہیں زنگ لگ جائے گا اسے، اور اگر جو ہے وہ اپڈیٹ ہو گئی ہے، اپڈیٹ نہیں کیا ہم نے، تو وہ کام نہیں کرے گی بھرپور انداز میں کہ جو ہمیں جو ہے رزلٹ چاہیے۔ کہا عزیز من یہ جو بلٹ ان ڈیوائس رکھی ہے اس کو اپڈیٹ کر۔ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے یہ بلٹ ان ڈیوائس ہے ہمارے وجود میں، وہ کیا ہے؟ تقویٰ اور فجور کی لسٹ اور فہرست، اور کہیں ہمارے اور آپ کے وجود میں خدا نے اپنی روح کو جگہ دی ہے، اور وہ روح جو ہے اس کی ساخت کیسی ہے، اس کی نیچر کیسی ہے۔ اگر روح ہے خدا کی نیچر کو جاننا چاہتے ہیں، سورہ رحمان زندہ باد۔ ہم سب کے سب جو ہیں خدا کی پروڈکٹ ہیں نہیں ہیں؟ اچھا ایسی پروڈکٹ کہ خدا نے جو ہے کسی اپنی دوسری پروڈکٹ کو جو ہے خلق کر کے اور بنا کر تعریف نہیں کی۔ سورہ مومنون میں ہماری اور آپ کی خلقت کے فوراً بعد بلا کسی فاصلے کی تعریف کی، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کب خوب، کب وہ حسن کیا ہے کہ جو دوسروں میں نہیں، تو نے اس جو ہے خلقت کو جو ہے بنانے کے بعد خود اپنی ہی توصیف کی، کہا میں نے اس کے اندر جو ہے ایک ڈیوائس رکھی ہے۔ کہ وہ ڈیوائس کیا ہے؟ اپنی روح۔ وہ بارالہ روح کیا ہے کا جاننا چاہو گے؟ سورہ رحمان۔ یہ جو انسان چین سے نہیں بیٹھتا ہے نا، اگر صحیح راستے پر نہیں جاتا ہے تو غلط راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اچھا جب غلط راستے پہ چلتا ہے ٹاپ پر جاتا ہے۔ اس حوالے سے اگرچہ جو ہے معنوی لحاظ سے اس کو کہا جاتا ہے پستی، لیکن کمال پر پہنچتا ہے۔ اور اگر اس راستے پر ہی ہے تو یہاں پر بھی کمال کمال اور کمال کہ ایمان کے 10 درجوں کو طے کرنے کے بعد جو ہے اس حدود میں جو ہے وارد ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے کوئی ایریا جو ہے پابند نہیں اس جو ہے سفر کو روکنے کے لیے۔ لفظ نہیں ہے سب دلیل ہے۔ اس ڈیوائس والی بات کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرنا۔ جب یہ بات آ گئی یہ بھی سنتے جائیے۔ جناب سلمان فارسی ایمان کے 10 درجے پر سب سنتے ہیں ممبروں سے، اور ایمان کے ہیں ہی 10 درجے۔ امیر المومنین لا محالہ 10ویں درجے پر تو ہیں نا، بہت حوصلے سے سنیے گا۔ کیا فرق سلمان میں اور علی میں؟ مولا میں اور سلمان میں کیا فرق ہوا؟ جب سلمان 10ویں درجے پر، اور 10واں درجہ بھی سنتے جائیے، تسلیم کا درجہ ہے۔ ایمان کا آغاز ہوتا ہے پہلا درجہ علم، دوسرا درجہ عمل، تیسرا معرفت، چوتھا حکمت، اسی طریقے سے جو ہے سلسلہ چلتا ہے۔ 9واں درجہ رضا اور 10واں درجہ تسلیم۔ اور جب سلمان فارسی تسلیم کی منزل پر ہے، وہ مولا تو ہیں ہی، تو دونوں میں فرق کیا ہوا، ڈفرینس کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا، ڈفرینس ہے، ڈفرینس ہے اور ڈفرینس۔ یہی جو آپ کا لقب ہے امیر المومنین، سالار کاروان، سالار کاروان ہوتا ہے۔ درست ہے، میں اور آپ کاروان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، زیارت پہ جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں کاروان کے ساتھ، بھائی ہم اہل کاروان ہیں،
اس کا مطلب ہے کاروان کی جتنی خصوصیاتیں کوالٹیز ہیں آپ کے ساتھ ہیں. بلکہ یہیں پر ہی عرض کر دوں، اگر سمجھ میں آ جائے کہ انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، کاروان بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کاروان کی حیثیت ہے اور ویلیو ہے تو اہل کاروان کے ذریعے سے. جائیے حساب کیجئے گا. خود جب جو ہے کاروان کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اہل کاروان تو ہیں، مگر سالار کاروان کو اگر معلوم ہو جائے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے جدا ہو جائے، یہ جا اور وہ جا، معاملہ خراب ہے. خوب علی کا رتبہ کیسا، اب سنیں غور سے. جب بات آئی خود ہی ہم نے چھیڑا ہے اس کو، تو یاد رکھیے گا ایمان کے 10 ہی درجے ہیں، لیکن 10 کے بعد جب آگے بڑھتا ہے کوئی انسان ایمان کے حوالے سے تو روکا نہیں جاتا اسے. وہ ہوتا ہے لامحدود ایریا. 10 در حقیقت مقدماتی جو ہے پہلو ہیں سارے اور لیولز ہیں. اس کو طے کرنے کے بعد جو ہے انسان ایمان کے اس جو ہے دائرے میں داخل ہوتا ہے کہ جس کا اینڈ نہیں، اینڈ لیس ہے. اس کے لیے دلیل ہے کہ جب رسول اعظم جو ہے معراج پر گئے ہیں، قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل پر گئے ہیں، اور اس سے پہلے جبریل ساتھ تھے، کہ چلو ساتھ میرے کرنا. اتھینٹک روایت ہے کہ اگر ایک انگشت بھی برابر بھی میں آگے بڑھا میرے پر جل جائیں گے، میرا وجود جو ہے جل کر بھسم ہو جائے گا. اب یہ کیا چیز ہے؟ جب بات آئیے تو ایک بات اور سنتے جائیے، بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یاد رکھیے گا رسول اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو گئے، ائمہ رخصت ہو گئے، لیکن سفر معنوی جاری و ساری ہے. یہ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں. اللہ نے اس جسم کو محدود کیا ہے مگر روح کو محدود نہیں کیا ہے. اگر روح محدود ہو جائے تو روح پروردگار نہیں. اب آئیے اس ڈیوائس کو دیکھتے ہیں. روح بارلا روح کیا ہے؟ سورہ رحمان کل یوم ہوا فی شان، حتماً آیت ذہن میں ہوگی. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کب مجھے جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ ہر دن ہر لہجہ نئی آن نئی شان ہے میری، میں چین سے بیٹھتا نہیں ہوں. آیت الکرسی میں کیا کہا خدا نے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اگر آپ میں سے کسی کو اونگ آ رہی ہو تو مجھے معلوم ہو جائے گا یہاں سے. اور اس اونگ کو بھگانے کا جو ہے صحیح طریقہ ہے کہ صلوات بھجوائی جاتی ہے. بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. خدا کیا کہتا ہے؟ کل یوم ہوا فی شان. اسی سے میں اور آپ یقین کریں عزیزان من پورے جو ہے دل و جان سے عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کو موٹیویٹ ہونا ہے اور باکمال ہونا ہے، یہی آیت کافی وافی اور شافی ہے. کہ کیوں مولانا؟ کہ اس لیے کہ خدا نے ہمارے قالب میں، ہمارے اسٹرکچر میں جس مطلب کو رکھا ہے نا، وہ اپنی روح ہے. اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. کیوں سجدہ کیا ملائکہ نے؟ کیوں پوری کائنات نے سجدہ کیا؟ کہ جیسے ہی میں اپنی روح کو القاء کروں، اس اسٹرکچر میں ڈالوں اور پھونک دوں، سر بسجود ہو جاؤ. اور یہ روح جانتے ہو کیا ہے؟ ایک جگہ بیٹھنے والی نہیں ہے وجود، یہ اس کا وجود ایک جگہ نہیں رہتا ہے. کل یوم ہوا فی شان. اگر انسان کو اگر دیکھیں ازل سے لے کر اب تک، للہ بتائیے بڑے آرام سے ایک جگہ پر رکا ہوا ہے یا آگے بڑھا ہے؟ وہ مولانا آگے بڑھا ہے. وہ آگے بڑھنے کی نشانی کیا ہے؟ اس کا کلچر دیکھیں، اس کا علم دیکھیں، اس کی مختلف ایجادات دیکھیں، اس کے رہن و سہن کی تبدیلی دیکھیں، یہاں تک کہ اس اوج پر پہنچا ہے کہ اب بھی کہتا ہے کہ مجھے اور آگے جانا ہے. جانتے ہیں اس کا راز کیا ہے؟
کل یومن ہوا فی شان راز ہے. یہی جو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں جو ڈیوائس ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں موبائل. اچھا، موبائل بڑے شوق سے خریدتے ہیں میں اور آپ، یا اس قسم کی ڈیوائس اپ ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے لے لی، چند مہینے گزرے نہیں دوسری آ گئی. اب وہ جو ہے جس کو شوق سے ہم نے لیا تھا، کل دوسری چاہیے، دوسری لی شوق سے، کل تیسری چاہیے. خوب کبھی سوچا ہے میں نے اور آپ نے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہماری نیچر میں ہے کیا چیز؟ جواب اس کا خوب سے خوب تر کی تلاش ہے. ٹھیک، وہ خوب کیا ہے؟ کہاں پر آ کے جو ہے یہ سفر رکے گا؟ یا ایھا الانسان، سورہ انشقاق آیت نمبر 6، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اس سے زیادہ حسین تو کوئی بھی نہیں، سارا حسن وہیں سے آ رہا ہے. یہ مشکل مجھ جیسا انسان کے ساتھ ہے کہ اپنے آپ کو کتنا ڈیولپ کرتا ہے. جب وہ ڈیولپ کرتا ہے تو ایک لمحے تک، 2 لمحے تک کہتا ہے کہ ماشاءاللہ با کمال ہو. جیسے ہی اپنے کمال کی طرف جو توجہ کرتا ہے، کہا نہیں اس سے بھی آگے جانا ہے، اس سے بھی آگے جانا ہے. جناب سلمان فارسی کی رودات کو اگر سنیں تو جناب سلمان فارسی کون؟ کچھ بھی تو نہیں تھے. بوذر غفاری، عمار یاسر، مقداد جیسے اصحاب کچھ بھی تو نہیں تھے. پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا درجہ، خوب سے خوب تر کی تلاش. میں اور آپ تو اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آبا و اجدادی مسلمان ہیں، مجھے کہاں ہونا چاہیے، مجھے کس مقام پر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، میرا بدن ہے برہنہ نہ ہو کپڑے پہنتا ہوں، میں تھکتا ہوں مجھے بستر چاہیے، مجھے دھوپ کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے سایہ چاہیے. لیکن یہ ساری چیزیں رکاوٹ نہیں عزیزان من، بلکہ جو ہے یہ سپورٹ کرتی ہیں. لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ تک اگر ہم جائیں گے ٹھیک، لیکن اس لمٹ کو اگر ہم نے کراس کر لیا، کہ اس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں مس یوز کرنا ان تمام چیزوں کو، تو ہائے واویلا کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بجائے کمال کے، بجائے تکامل کے، تنزل در تنزل ہے. باتیں بہت زیادہ ہیں. میں اور آپ جز کمال کے مرتبے تک پہنچنے کے کسی اور مطلب کے لیے بھیجے ہی نہیں گئے. آغاز ہوا تھا مجلس کا، خطاب کا یہیں سے. سید الشہداء نے اپنے جانثاروں کی قربانیوں کو پیش کیا، اپنے اعزہ کی قربانیوں کو پیش کیا اور نذرانہ پیش کیا شہادت کا. اب کیا مقصد ہے یہ؟ جز اس کے کہ خدا نے کسی اور مقصد کے لیے خلق ہی نہیں کیا ہے. یا تو انسان ظاہری طور پر اپنے آپ کو، کہ اگر جو ہے اس قسم کا معرکہ نہیں تو اندرونی تحول کے ساتھ اور ریولیوشن کے ساتھ اس مقام تک پہنچائے کہ فنا فی اللہ و بقا باللہ کا مقام نظر آئے. تو خود خدا نے کہا ہے، کہا مجھ میں فانی ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاؤ گے. جو فانی ہوا وہ باقی ہوا. اور سید الشہداء نے جو ہے خالی کہا نہیں، کیا بھی. سید الشہداء تو سید الشہداء ہیں. سائر شہداء کربلا، اعزہ ہوں یا اصحاب، انہوں نے خالی کہا نہیں، کیا بھی. بہت ساری نشانیاں ہیں. ہم مصائب پڑھتے ہیں، مصائب سنتے ہیں، آئی گئی ہو جاتی ہے بات. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں مصائب برائے مصائب نہیں ہونا چاہیے. خود مصائب کمال کا ذریعہ ہے. ایک نشانی شب عاشور، مگر جنت میں ملنے والی چیزیں اور جو ہے درجات اور مقامات کوئی اس دنیا میں دیکھ سکتا ہے؟ سید الشہداء نے کیا کہا اپنے اصحاب سے؟ کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ، یہ اشقیاء میرے خون کے پیاسے ہیں،
تمہارے خون سے ان کو کوئی سروکار نہیں۔ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا، اور سر فہرست عباس باوفا، مولا اور آقا، ایک جان خدا نے دی ہے نا، 1000 جانیں بھی دے دے قربان کرنے کو تیار، لیکن آپ کو جو ہے چھوڑنے کو تیار نہیں ہم۔ اور اس کے بعد جو ہے مولا نے جو ہے ایک ایک کا نام لے کر ایک ایک کو جو ہے جنت کے اندر اپنے مقامات دکھانا شروع کیے۔ کہا ہے مسلم ابن اوسجا تمہارا یہ مقام، اے حبیب ابن مظاہر تمہارا یہ مقام، اے حر تمہارا یہ مقام۔ یہ کیا ہے؟ ایک شب میں کچھ افراد آپ کے اصحاب ایسے تھے کہ جو 24 گھنٹے کے اندر نہیں، چند گھنٹوں میں پلٹ گئے، کہ جس میں ایک حر ہیں۔ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا جز مرضی پروردگار کی اور کچھ بھی تو نہیں۔ یہ ظاہری ایکشن نہیں چاہیے، حقیقت جو ہے حق چاہیے۔ دوسری نشانی کہ جب جو ہے صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک ایک ایک قربانی کو پیش کر چکے، اور جب اپنی باری آئی ہے تو اس مقام پر جو ہے جنگ کے بعد پہنچے ہیں جو نشیب کا مقام ہے، اور نشیب کے مقام پر جب اپنی ذوالجناح کی پشت سے نیچے آئے ہیں، شمر سینے پر سوار ہوا ہے، اور وار پر وار کرنے کے بعد ایک مرتبہ سر سید الشہداء کو جدا کیا نہیں، نوک نیزہ پر بلند کیا نہیں، ایک مرتبہ وہاں سے سورہ کہف کی تلاوت ہونا شروع ہوئی۔ یا ابا عبداللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ نہیں جانتے خطیب، میں نے خالی کہا نہیں، میں نے کر کے بتلایا ہے۔ کہ یاد رکھو جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، بدن اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا، لہذا تمہیں جو ہے حیران نہیں ہونا چاہیے کہ اگر جو ہے بغیر تن کے میرے سر سے جو ہے سورہ کہف کی آواز آ رہی ہے تو یہ در حقیقت روح پروردگار ہے۔ یہ ایام چھوٹی سی بچی 3 یا 4 سال کا سن 9 سال ہے، جناب سکینہ کے ایام ہے۔ ہر جگہ یہی مصائب ہو رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو، یہ وہ بچی کہ جس کو اس کے بابا نے نماز شب کی دعاؤں میں بار بار اصرار در اصرار کے ساتھ اپنے رب سے طلب کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کنڈیشن بھی رکھی گئی، بارلہ خالی بچی نہیں، ایسی بچی چاہتا ہوں کہ جو مجھے دل دے اور میں اسے دل دوں، جسے میرے بغیر چین نہ پڑے اور مجھے اس کے بغیر چین نہ پڑے۔ جب آخری سلام کا وقت آیا نا، میرے مولا نے سلام کہا، یا زینب و یا ام کلثوم، یا سکینہ و یا رقیہ، علیکن منی سلام۔ اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، تم پر حسین کا آخری سلام ہو۔ مقتل رقم کرتا ہے، ننھی بچی دوڑتی بھی آئی، ایک روایت کے مطابق آپ کے قدموں سے لپٹ گئی، دوسری روایت کے مطابق میرا اور آپ کا مولا ذوالجناح کی پشت پر سوار ہو چکا ہے، اور ذوالجناح سے کہہ رہا ہے مسلسل، اے ذوالجناح صبح سے لے کر اب تک میں نے تمہیں بہت زحمت دی، یہ آخری زحمت ہے، آخری بار زحمت دے رہا ہوں، اب حسین تمہیں زحمت نہیں دے گا، لیکن جب اصرار پر اصرار بڑھا میرے مولا کا، اے میرے رہبار حرکت کو انجام دے، مگر ذوالجناح آگے بڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنی زبان بے زبانی میں گردن کو جھکا کر مولا سے کہا، اے مولا آقا کیسے حرکت کروں، میرے قدموں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے۔ اب جب جو نیچے دیکھا، سکینہ
کے الفاظ سنائی دیے، اے رہبر، اے میرے بابا کی سواری، اے ذوالجلال، میرا بابا صبح سے جس کو بھی بھیج چکا ہے وہ واپس پلٹ کر نہیں آیا، میرے بابا کو لے کر نہ جانا۔ بس مولا نیچے آئے، سکینہ کو بلایا، اے سکینہ کیا چاہتی ہو؟ اے بابا آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ بالآخر اصرار بڑھا، سکینہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو جانے دوں گی، ایک مرتبہ کربلا کی زمین پر لیٹ جائیے، سکینہ کو سکون چاہیے، آپ کے سینے کے بغیر سکون اور چین نہیں ملتا۔ سید الشہداء لیٹ گئے، سکینہ کو بلایا، سکون کا سانس لیا، بیٹی اب بابا کو اجازت دو۔ سکینہ کہتی ہے اے بابا اب بھی جانے نہیں دوں گی۔ کہا اب کیا ہے؟ کہا ایک وعدہ دیجئے۔ کہا کیا وعدہ؟ کہا واپس پلٹ کر آئیں گے۔ حسین کربلا نے وعدہ دیا شیخ عباس قمی کے مطابق، لیکن ہم سب جانتے ہیں حسین کربلا کے بن میں واپس پلٹ کر نہ آئے، لیکن شیخ فرماتے ہیں شام کا زندان حسین نے جو وعدہ دیا تھا وہ وعدہ پورا کیا۔ شام کا زندان، ننھی سکینہ زار زار گریا، محل یزید میں آواز کا پہنچنا، در زندان کھلا، ام کلثوم، بی بی زینب اور زین الابا تشت لے کر آگے بڑھے۔ سکینہ کو آواز دی اے سکینہ ذرا اوپر دیکھو، دیکھا تو تشت میں کچھ جو ہے رومال سے ڈھپا ہوا ہے۔ کہا اے پھوپھی جان یہ کیا ہے؟ رومال ہٹایا، بابا کا کٹا ہوا سر دکھائی دیا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے مصائب پڑھنا شروع کیے، اے بابا آپ کی گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ اے بابا مجھے بچپنے میں یتیم کس نے کیا؟ اے بابا آپ کی ریش مبارک کو آپ کے خون سے کس نے خضاب کیا؟ بس زار زار گریا کرتی جاتی، یہ بین کرتی جاتی، مقتل رقم کرتا ہے۔ سینوں کو تھام کے سنیے گا، ایک مرتبہ یہ ننھی بچی اپنے ننھے سے سر کو لے کر آگے بڑھی، بابا کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹوں کو ملا دیا، سسکیوں پر سسکیاں آتی رہی، لیکن ایک مرتبہ سسکیاں بند ہوئی۔ ایک جانب سے جناب زینب، دوسری جانب سے ام کلثوم، ایک جانب سے زین الابا، اے سکینہ اے سکینہ، آواز دی، شانے کو ہلایا، مگر سکینہ اس دنیا میں نہ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بندہ ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما، خدا بندہ ہمارے صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے بخشش عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء عاجل اور صحت کامل عطا فرما، بارہا جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، خصوصاً بانی مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، انہیں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ بارہا شہدائے ملت کے درجات بلند ہیں، شہدائے ملت کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو حج و زیارات کے متمنی حج و زیارات سے مشرف فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ لوگوں سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس ہے، خصوصاً بانی مجلس کے مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں اور خاص الخاص شہدائے ملت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔